اچھا، تو آج ہم قرآن مجید کی 9ویں سورت التوبہ کے کچھ اہم حصوں پر بات کر رہے ہیں۔ ان آیات میں ایک خاص وقت پر مسلمانوں کے تعلقات، ان کے معاہدے، ذمہ داریاں، ان سب کی وضاحت ہے، خاص طور پر مشرکین، اہل کتاب اور منافقین کے حوالے سے۔ تو کوشش کرتے ہیں سمجھنے کی کہ ان میں کیا پیغام ہے۔ جی بالکل، یہ سورت ایک ایسے آپ کہہ سکتی ہیں خاص تاریخی موڑ پر نازل ہوئی جب اسلامی ریاست مضبوط ہو رہی تھی اور مختلف گروہوں سے تعلقات واضح کیے جا رہے تھے۔ تو ان آیات میں ہمیں معاہدوں کی پاسداری، پھر ایمان اور کفر کا فرق اور معاشرے کے اندر جو منافقت ہوتی ہے نا، اس پر رہنمائی ملتی ہے۔ تو بات شروع ہوتی ہے ایک بڑے اعلان سے، اللہ اور رسول کی طرف سے برات، یعنی لا تعلقی کا اعلان، ان مشرکین سے جنہوں نے معاہدے توڑے تھے۔ یہ تو کافی سخت اعلان لگتا ہے، اس کی کیا وجہ تھی؟ جی، یہ اعلان ان کے لیے تھا جنہوں نے بار بار وعدہ خلافی کی تھی، عہد توڑا تھا۔ انہیں 4 مہینے کی آپ کہہ لیں ایک مہلت دی گئی تھی۔ 4 مہینے کی، ٹھیک جی، لیکن دیکھیں یہ بات فوراً واضح کر دی گئی کہ جن مشرکین نے اپنے معاہدے نبھائے تھے اور مسلمانوں کے خلاف کسی کی مدد بھی نہیں کی، اچھا، ان کے ساتھ معاہدے کی مدت پوری کی جائے گی۔ یہ آیت 4 اور 7 میں واضح ہے، یعنی اصل اصول تو معاہدے کی پاسداری ہی تھا۔ صحیح، اور اسی میں یہ بات بھی بڑی دلچسپ ہے کہ اگر کوئی مشرک پناہ مانگے تو اسے پناہ دینے کا حکم ہے تاکہ وہ اللہ کا کلام سنے۔ جی بالکل، اور پھر اسے محفوظ جگہ پہنچایا بھی جائے۔ یہ آیت 6 میں ہے غالباً۔ جی ہاں، یہ دیکھیں یہ علم اور ہدایت کی کتنی اہمیت ہے۔ دشمنی اپنی جگہ، لیکن اللہ کا کلام سننے کا موقع دیا جا رہا ہے۔ بالکل، اور اسی طرح یہ آیات مختلف گروہوں میں بالکل واضح فرق کرتی ہیں۔ جیسے اہل ایمان ہیں، ان کی صفات بتائی گئیں، اللہ پر، آخرت پر یقین، نماز، زکوٰۃ اور اللہ کی راہ میں کوشش، جان سے بھی مال سے بھی، یعنی جہاد۔ ٹھیک ہے، یہ آیات 18، 71 اور 111، 12 میں غالباً اس کا ذکر ہے۔ جی، اور دوسری طرف وہ مشرکین ہیں جو عہد توڑتے ہیں، جن کا ذکر ہے کہ انہیں مسجد حرام کے پاس بھی نہیں آنے دینا۔ ہاں، ان کا ذکر ہے آیات 8 سے 10، پھر 17 اور 28 میں۔ اور اہل کتاب کے حوالے سے بھی کچھ خاص احکامات ہیں، جیسے جزیہ کا ذکر ہے آیت 29 میں۔ جزیہ یعنی وہ ٹیکس جو غیر مسلم شہری ریاست کو دیتے تھے۔ جی، اور پھر ایک بہت اہم گروہ منافقین کا ذکر ہے، یعنی وہ لوگ جو ظاہر میں تو مسلمان تھے مگر دل سے نہیں تھے۔ ان کا تو آپ دیکھیں تفصیل سے ذکر ہے، ان کی نشانیاں بتائی گئی ہیں، جیسے جھوٹے بہانے بنانا، جہاد سے بچنے کی کوشش کرنا۔ اچھا، آیت 42 میں شاید۔ جی، اور مسلمانوں کی کامیابی پر یا بھرائی پر جلنا، آیت 50، دین کا مذاق اڑانا، آیت 65، اور ایک بہت خاص نشانی بتائی گئی ہے آیت 67 میں کہ وہ برائی کا حکم دیتے ہیں اور نیکی سے روکتے ہیں۔ ان کے لیے سخت وعید بھی ہے۔ اور وہ مسجد زرار والا واقعہ بھی تو اسی ضمن میں ہے نا، آیات 107، 110۔ بالکل، وہ بھی ان کی سازشوں کی ایک مثال تھی۔ اچھا، ان آیات میں جہاد یعنی اللہ کی راہ میں کوشش پر بھی بہت زور ہے۔ مال اور جان سے حصہ لینے کو بڑی کامیابی کہا گیا ہے۔ جی ہاں، بار بار اس کا ذکر ہے۔ آیات 22، 22، 41، 111 اسے بلند درجات کا باعث بتایا گیا ہے۔ تو کیا اس سے مراد صرف جنگ ہی ہے؟ دیکھیں، جہاد کا لفظی مطلب تو کوشش ہے، جد و جہد ہے۔ ان آیات کا جو فوری پس منظر ہے وہ تو اس وقت کے دفاعی حالات ہیں یقیناً، لیکن اس کا مفہوم وسیع ہے۔ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ہر قسم کی کوشش اس میں آ سکتی ہے۔ البتہ اس کوشش سے پیچھے رہنا، سستی کرنا، اس کی مذمت بھی ہے آیات 38، 39 میں۔ ٹھیک، مگر ساتھ ہی اللہ کی مدد کا وعدہ بھی ہے، جیسے جنگ حنین کا ذکر ہے آیات 25، 26 میں۔ اور یہ بھی بہت واضح ہے کہ جو کمزور ہیں، بیمار ہیں یا جن کے پاس وسائل نہیں، ان کو رعایت ہے، بشرطے وہ مخلص ہوں۔ یہ آیت 91 میں ہے۔ اتنی سختی، اتنی واضح حد بندیاں، لیکن ایک چیز جو بار بار آ رہی ہے وہ توبہ اور رحمت کا ذکر ہے۔ جی، یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے، آپ نے بالکل صحیح نوٹ کیا۔ جہاں عہد شکنی، کفر اور نفاق پر اتنی سخت گرفت ہے، وہیں توبہ کا دروازہ کھلا رکھنے کا پیغام بہت نمایاں ہے، بہت زیادہ۔ کئی جگہ فرمایا کہ اگر وہ باز آ جائیں، توبہ کر لیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں،
آیت 5:11۔ اچھا، اللہ کی مغفرت اور رحمت کا ذکر تو بار بار ہے۔ آیت 27، 102، 104، 117، 118۔ اللہ تعالیٰ کی صفات غفور، رحیم، تواب، رؤوف یہ کثرت سے استعمال ہوئی ہیں اس صورت میں۔ تو اگر ہم ان آیات کا خلاصہ کریں تو لگتا ہے کہ یہ ایمان، کفر اور وہ جو منافقت ہے ان کے بیچ میں بالکل واضح لکیریں کھینچ رہی ہیں۔ جی، معاہدوں کی پاسداری پر زور ہے، سچے ایمان کے کیا تقاضے ہیں، اللہ کی راہ میں قربانی، یہ سب کچھ، اور ساتھ ہی توبہ کی اہمیت اور اللہ کی رحمت۔ بالکل، آپ کہہ سکتی ہیں کہ یہ آیات ایک مضبوط، ایک بااصول معاشرے کی بنیادیں بتا رہی ہیں۔ ایک طرف اصولوں پر سختی ہے، بالکل واضح موقف ہے، تو دوسری طرف رحمت اور معافی کا دروازہ بھی کھلا ہے۔ یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے، بلکہ ایک غور طلب پہلو ہے شاید، کہ ان آیات میں جو اصول بیان ہوئے ہیں، معاہدوں کا احترام ہو، مختلف گروہوں سے تعلقات کی نوعیت ہو، یا معاشرے کے اندرونی چیلنجز سے نمٹنے کے طریقے، آج کے جو بدلتے ہوئے حالات ہیں ان میں ان اصولوں کو کیسے سمجھا جائے، ان کا اطلاق کیسے ہو، یہ ایک سوچنے کی بات ہے۔